ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جن کا خروج نسل انسانی کی تباہی ثابت ہوگی۔ اس قوم کی عورتیں جو 1000 بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی نسبت سینکڑوں میں موجود ہے۔ لیکن یہ قوم کہاں قید ہے؟ کیا انہیں کسی دوسرے سیارے پر قید کیا گیا ہے؟ کیا حضرت ذوالقرنین کا سفر ایک خلائی سفر تھا؟ ہم آج اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے قرآنی واقعے کو جدید سائنس اور فلکیات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے بڑے حصے پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ سفر انتہائی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا، لیکن آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر مہذب قوم کی مدد کی۔ تیسرا اور سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی جانب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں میں بات کیا۔ یہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج و ماجوج ہے۔ یہ لوگ خوب فساد مچاتے اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہذا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور ہماری مدد فرمائیں۔ مورخین نے لکھا کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافیس کی اولاد ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی لوگ ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے اور غاروں میں رہا کرتے ہیں اور بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر جنگلی ہیں کہ آدمیوں، جنگلی جانوروں، سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر طرح کے حیوانات کو کھا جاتے ہیں۔ لہذا حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں، اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ مال دے دیں گے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا سکوں۔ لہذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی اور پگھلے ہوئے تانبے جمع کر اس پر لوہے کے تختے بنا دیے، ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر خوب آگ بھڑکائی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کے بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھا۔ اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے اور ان کا انسانی آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکر ادا کیا تو انہوں نے فرمایا، وقتی طور پر تو یہ دیوار یاجوج ماجوج سے تم لوگوں کو محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لہذا یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے۔ حدیث کے مطابق یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اسے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کو کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے یہ دیوار پھر سے مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے۔ لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، چلو اب اس دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد مچائیں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے اور زمین کے ہر بلندی اور وادیوں میں دوڑتے پھریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہے اور وہ دیوار آج کہاں موجود ہے، اس کے متعلق ہر زمانے میں علماء و محققین کے الگ الگ رائے اور تعویلات موجود ہیں اور اس میں اختلاف کثیر ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ تاتار اور منگول یاجوج و ماجوج تھے جو 11ویں صدی میں اسلامی ممالک پر حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔
दूसरी राय ये है कि यूरोपीय और अमरीकी अक़वाम ही याजूज और माजूज हैं, क्योंकि ईसाई लिटरेचर में भी उन्हें गोग एंड मैगोग की नस्ल से जोड़ा गया है, जिन्होंने 18वीं सदी में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा किया और खूब लूट मार की। तीसरा नजरिया ये है कि तुर्क कौम ही याजूज माजूज की औलाद है, जिन्होंने अहद वस्ता में पूरे वस्त एशिया पर अपनी हुकूमतें कायम की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो अजीम और बुलंद दीवार कहाँ है जो हजरत जुल्करनैन ने याजूज माजूज से हिफाजत के लिए बनाई थी। लिहाजा मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाने वाले तारीखी दीवारों और दर्रों को याजूज माजूज के उस दीवार से जोड़ा जाता रहा है, जिनमें दीवार चीन, दीवार कफकाज, जर्मनी का दीवार बर्लिन और रूस का दर्रे दारियाल शामिल है। लेकिन ये तमाम दीवार इतने मजबूत नहीं है कि उन्हें तोड़ा ना जा सके, और ना ही ये लोहे और तांबे पिलाए दीवार हैं। लिहाजा ये तमाम तावीलात भी फासिद करार पाते हैं और ये दीवार जुल्करनैन के साख्त बनावट पर इतलाक नहीं की जा सकती। जदीद उलमा व मुहक्किकीन ने याजूज माजूज के मुतालिक एक साइंसी नजरिया पेश किया है जो काबिले गौर है। इस नजरिए के मुताबिक हजरत जुल्करनैन इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ते थे। जैसा कि रिवायतों में आता है कि एक दफा हजरत अली ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना कि ओ जुल्करनैन, जिस पर आपने उसे गुस्से में फरमाया, पैगंबरों के नाम पर अपने नाम रखना तुम लोगों के लिए काफी नहीं, जो अब एक दूसरे को फरिश्तों के नामों से पुकार रहे हो। इस रिवायत से ये साफ होता है कि हजरत जुल्करनैन अलेक्जेंडर द ग्रेट या साइरस नहीं, जैसा कि कुछ लोग उसे इन दुनियावी बादशाहों से जोड़ते हैं, बल्कि वो एक फरिश्ते थे जो एक मखसूस काम के लिए मुकर्रर किए गए थे। सूरह कहफ की आयतों में लिखा है कि बेशक हमने उसे यानी जुल्करनैन को जमीन पर हुक्मरानी दी थी और हमने उसे हर चीज समझने के लिए एक रास्ता दिया, तो वो एक रास्ते पर रवाना हुआ। इन आयात में लफ्ज सबबा को मुहक्किकीन ने आसमान पर जाने का रास्ता करार दिया है, जिस रास्ते पर चलकर जुल्करनैन आसमानों पर गए थे। हजरत जुल्करनैन एक ऐसी मकाम पर पहुंचे थे जहां सूरज काले पानी में डूब रहा था, जबकि आज हम जानते हैं कि सूरज गुरूब नहीं होता, बल्कि वो भी जमीन की तरह अपने मदार पर गर्दिश कर रहा है। ऐन मुमकिन है कि हजरत जुल्करनैन उस रास्ते पर चलते हुए ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां सूरज गुरूब हो रहा था, जहां सूरज एक काले पानी में डूब रहा था। मुहक्किकीन ने उस काले पानी को ब्लैक होल करार दिया है, चूंकि 1400 साल कबल लोग ब्लैक होल से नावाकिफ थे, इसलिए इसके लिए काले पानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हजरत जुल्करनैन के तीसरे सफर के मुतालिक ये जिक्र हुआ है कि वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे थे जहां दो सद यानी रुकावट के बीच एक कौम आबाद थे। अब उन दो सद के माने कदीम मुवर्रिखीन ने पहाड़ लिखा है, लेकिन जदीद ताबीर में उसे पहाड़ नहीं बल्कि नेबुला करार दिया जाता है, क्योंकि फल्कियात में सद के माने किसी गैलेक्सी के गैस और गर्भ गुब्बार का खत्ता होता है। यानी तीसरे सफर में हजरत जुल्करनैन एक नेबुला के दहाने पर पहुंच गए। ऐन मुमकिन है कि वहां आबाद लोग कोई इंसानी मखलूक नहीं बल्कि खिलाई मखलूक यानी एलियंस हो, जिन्होंने हजरत जुल्करनैन से ये दरखास्त की कि वो एक बैरियर बना दे ताकि वो याजूज माजूज से महफूज हो जाएं। जिसकी दलील ये है कि इस आयत में लफ्ज अर्द जिक्र हुआ है, जिसके माने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि कायनात में मौजूद मुख्तलिफ सैयारे भी होते हैं। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर 7 आसमानों और जमीनों का जिक्र हुआ है, लिहाजा यहाँ अर्ज से मुराद हमारी जमीन नहीं बल्कि इस कायनात की दूसरी जमीन है, जहाँ इंसान नहीं बल्कि खिलाई मखलूक आबाद है। अल्लाह ने हजरत जुल्करनैन पर खास रहम करम फरमाया था और उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी के गैर मौजूदगी के बावजूद उन्होंने ऐसा सद यानी बैरियर बना दिया जो एटमॉस्फेरिक गैस पर मुश्तमिल था और ये लोहे और तांबे के पिघलने की वजह से वजूद में आया था। इस बैरियर ने उस सैयारे के गिर्द एक दीवार बना दी जिस पर याजूज माजूज आबाद थे और इस तरह वो उस सैयारे में कैद हो गए।
یہ کوئی نیا نظریہ نہیں جو صرف آج کے جدید سائنسی علم کے مطابق بنایا گیا ہے، بلکہ اس سے ملتا جلتا نظریہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔ مثلا حضرت کعب بن احبار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا ایک ستارہ سے باندھا تھا، جس پر حضرت معاویہ نے انہیں ایسی بات کرنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ ابھی لوگ ایسی باتوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ ذوالقرنین کو جہاں چاہے وہاں لے جائیں۔ مختصر یہ کہ ذوالقرنین کا یہ سفر نہ صرف ایک خلائی سفر یعنی اسپیس ٹریول تھا، بلکہ یہ وقت میں بھی ایک سفر تھا۔ آج سائنس کا یہی نظریہ ہے کہ اس طرح کے پورٹلز ہو سکتے ہیں جس کے ذریعہ ہم نہ صرف خلا کے دوسرے حصے میں سفر کر سکتے ہیں بلکہ وقت میں بھی سفر ممکن ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج ایلینز ہوں جو کسی اور پلانٹس یا ڈائمینشن میں قید ہوں، کیونکہ ہماری یہ دنیا جس کی آبادی آج اربوں تک پہنچ چکی ہے، ایسے میں یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی تعداد جو جھیلوں میں موجود پانی تک کو ختم کر دیں گی، ان کا اس دنیا میں موجود ہونا ممکن نہیں ہے۔ نیز یہ کہ آج دنیا کے ہر علاقے، بر اعظم اور جزیروں کی دریافت ہو چکی ہے، اور اب دنیا کا کوئی گوشہ باقی نہیں جہاں تک انسانوں کی رسائی نہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بلند دیوار اور اس میں قید قوم کو دریافت نہیں کی جا سکی؟